کوئی جانتا ہے، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس محفل کے بعد آپ اگر ان کو نہ جان پائے تو جاننے کی کوشش ضرور کریں گے، میرا یہ دعویٰ ہے بس۔ اور میں 10-15 منٹ کی توجہ چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ گفتگو ہم کر رہے ہیں حسن المیر کے سلام پر، اور گفتگو سے پہلے تمہیداً میں 2 موضوعات پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ حسن المیر کے سلام پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ 2 موضوعات پر تمہیداً گفتگو کریں۔ ایک ہے سلام، کیونکہ ظاہر ہے ہم بات سلاموں پر کر رہے ہیں، اور دوسرا مضمون ہے شعری اور ادبی دنیا میں مرزا غالب کا نام۔ مرزا غالب کے موضوع کو کیوں چنا گیا ہے یہ بات اگلے چند لمحوں پر آپ کو روشن ہو جائے گی۔ سلام شاعری کی وہ صنف جو روایتی طور پر کربلائی پس منظر میں لکھی جاتی ہے، اور اس کا ہر شعر عموماً ایک الگ مضمون کا حامل ہوتا ہے، لیکن میر انیس، مرزا کبیر اور دوسرے بڑے شعراء نے اپنے سلاموں میں مدح کے انقلابی، پیغاماتی اور دیگر موضوعات پر بھی شعر شامل کیے ہیں۔ سلام میں کربلا کے علاوہ بہت سارے دوسرے موضوعات پر بھی شعر ہوتے ہیں۔ میر انیس کی ایک شعر مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ ہے روشن دلو طلوع و غروب، سحر کو چاند نہ تھا شب کو آفتاب۔ اب تمہید کے دوسرے پہلو پر مرزا غالب، ادبی دنیا کا وہ نام کہ جس کے لیے آل احمد سرور کا بیان ہے کہ شاعری اگر ہمالیہ ہے تو مرزا غالب ایورسٹ، کوئی اس سے اونچا نہیں ہوا، کوئی اس سے اونچا نہیں ہوا۔ اس سے آگے بڑھ کر بھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید اور دوسرا دیوان غالب۔ غلو لگتا ہے لیکن دل کرتا ہے کہ اس بات کو سچ مانے۔ اور کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کو مغلیہ سلطنت نے 3 بیچ بہا چیزیں، ایک تاج محل، دوسری اردو زبان اور تیسرا مرزا غالب۔ غالب کی اس منزلت کا راز، غالب کی دیکھیے اسی لیے یہ تمہید بیان کی گئی ہے، غالب کی اس منزلت کا راز غالب ہی کے ان 2 شعروں سے آیا ہوتا ہے۔ پہلا شعر کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ جو مضامین غالب پر اترتے ہیں بالکل اس طرح سے اترتے ہیں جیسے فرشتہ کچھ آپ کو لا کر مضمون دیتا ہے۔ اور دوسرا شعر ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان۔ دیکھیں پہلے شعر میں غالب نے اپنے مضامین کے اچھوتے پن کی طرف اشارہ کیا ہے، اور دوسرے شعر میں اپنے مختلف انداز بیان کی طرف۔ بس یہی 2 چیزیں اگر انتہا پر پہنچ جائے تو شاعر کو غالب بنا دیتی ہے، ایک مضمون، مضامین کا اچھوتا پن، اور دوسرا انداز بیان۔ تمہیداً غالب پر اس لیے بات کی گئی ہے کیونکہ حسن المیر کی کتاب کے مطالعے کے دوران یہ خصوصیات، یہ لوازمات اس قدر پائے گئے کہ جدید شعراء کے مطالعے کے سفر میں مجھے یہ تمام چیزیں ایک جگہ نہیں ملی۔ یہاں کوشش یہ کی گئی ہے کہ المیر کے شعروں کے مضامین کو الگ الگ حصوں میں بانٹا جائے تاکہ یہ سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو کہ کس طرح فکر و خیال کے سمندروں میں غوطہ ہو کر مضامین کے گوہر نکالے گئے ہیں اور کس طرح بندشوں کی مالاؤں میں انہیں چڑھا گیا۔ یہاں سے اب اس کے آگے گفتگو کم سے کم کی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ شعری دلائل پیش کیے جائیں گے، کیونکہ شاعر کا اصلی تعارف اس کے شعر ہوتے ہیں، اور المیر کے اشعار سے بہتر ان کا تعارف کوئی نہیں کروا سکتا۔ المیر کی جس کتاب سے استفادہ کیا گیا ہے اس کا نام ہے دن نکلنے تک۔ پہلا حصہ دیکھیں، مضامین کے لحاظ سے میں نے الگ الگ حصے بنائے ہیں اور پھر ان مضامین کے شعر میں نے اس میں شامل کیے ہیں۔ پہلا حصہ ہے منقبتی اشعار۔ ہم تقریباً روزانہ منقبتی اشعار سنتے ہیں۔ اب حسن المیر کے جو کچھ اشعار پیش کیے جا رہے ہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس اچھوتے پن، جدت اور خوبصورتی سے اشعار کہے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ حصہ منقبتی ہے، تمام اشعار یہاں